السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان نے 2023 سے 1958 تک کا جو سفر ہے، یہ ایک سال کے اندر، پچھلے سال 2022 اپریل سے لے کر ابھی تک ہم نے اتنی تیزی سے آئینی اور قانونی تنزلی اور پستی کے لحاظ سے ہم نے یہ 65 سال کا سفر ایک سال کے اندر طے کیا ہے۔ میں 1958 کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ 1958 وہ سال ہے کہ جس سال کے اندر پاکستان میں سب سے پہلے آئین و قانون کو معطل کیا گیا، اور اس کی مماثلت جو آج کے موجودہ دور ہے اس سے میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ وہ آئین و قانون 1958 میں جو معطل کیا گیا وہ اس شخص کی طرف سے کیا گیا جس شخص نے اس آئین و قانون کی بنیاد رکھی۔ 1956 کے اندر سکندر مرزا نے خود اپنی صدارت کے اندر یہ آئین و قانون پاکستان کو دیا، اور 1958 میں اس نے یہ آئین و قانون معطل کر دیا، اور معطل کرنے کی وہی وجوہات تھیں جو آج کے دور کے اندر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے اندر جو پی ڈی ایم اور اس کے جو اتحادی ہیں، جو وجوہات حقیقت کے اندر ان کے درپیش ہیں، وہی سکندر مرزا کو درپیش تھی۔ سکندر مرزا کو یہ قطعاً درپیش تھی کہ وہ 2 سال سے زیادہ صدر نہیں رہ سکتا، اور 2 سال کے بعد اس نے صدارت کا عہدہ چھوڑ کے الیکشن کروانا ہے، اور پھر وہ صدر دوبارہ اگر جیت جائے الیکشن کے اندر تو وہ بن سکتا ہے۔ سکندر مرزا یہ جانتا تھا کہ میں یہ الیکشن کسی صورت بھی نہیں جیت سکتا، حالانکہ اس نے اپنی صدارت آنے کے بعد اپنی ایک پارٹی بھی ترتیب دی تھی، جس پارٹی کا نام اس نے ریپبلکن پارٹی رکھا تھا۔ ریپبلکن پارٹی بنانے کے باوجود بھی، اور گورنرز مشتاق گرمانی کی حمایت اور جناب اس کے بے انتہا اثر و رسوخ، مطلب صدر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو بعد میں خود بنا آئین کو معطل کر کے، اس سب کے باوجود بھی اسے یہ علم تھا کہ میں یہ الیکشن نہیں جیت سکوں گا، اور اس لیے اس نے اسی درخت کو کاٹ دیا جس درخت کے اوپر بیٹھ کر وہ مسند اقتدار پہ براجمان تھا۔ اور اس کے نتیجے کے اندر پھر 1958 میں ہی اکتوبر کو غالباً سکندر مرزا نے آئین و قانون کو معطل کیا، اور 26 اکتوبر کو سکندر مرزا کے گھر کے اندر پاکستان ملٹری کے لوگ داخل ہوئے، اور انہوں نے زبردستی سکندر مرزا کو ایک جہاز میں بٹھایا اور اس کو کوئٹہ، اور کوئٹہ سے لندن جلا وطنی کی زندگی ہمیشہ کے لیے گزارنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ مطلب 18 یا 20 دن، 2 ہفتے کے قریب وہ صرف اس آئین و قانون کو معطل کرنے کے بعد وہ اپنے صدارتی محل کے اندر برجمان رہ سکا۔ تو یہی کچھ آج کی پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کو کیا خوف ہے جس کی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے؟ خوف صرف ایک ہے کہ ان کے اندر الیکشن جیتنے کی اس وقت کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ پی ڈی ایم جماعت مارز وجود میں ایک شخص کے خلاف صرف اسی وجہ سے آئی تھی کہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم الگ الگ رہے تو ہم عمران خان کو ہرا نہیں سکتے، اور اسی کی پاداش کے اندر پی ڈی ایم کو مارز وجود کے اندر لایا گیا، جس طرح سکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی کی بنیاد رکھی تھی کہ کل کو میں اس کے ذریعے الیکشن جیت سکوں گا۔ لیکن انسان تدبیریں کرتا ہے، لیکن ایک کارساز اوپر بیٹھا ہوا اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ جس طرح ریپبلکن پارٹی بنانے کے باوجود بھی سکندر مرزا الیکشن کی طرف جانے سے کتراتے رہے، اسی طرح پی ڈی ایم بنانے کے باوجود بھی نون لیگ اور جمعیت اور پیپلز پارٹی، جتنی جماعتیں اس وقت حکومت کے اندر شریک ہیں، یہ جانتی ہیں کہ ہم الیکشن کے اندر گئے تو عمران خان کی عوامی مقبولیت ہمیں بہا کر لے جائے گی، اور حقیقت کے اندر اس کے پیچھے عمران خان جو پی ڈی ایم کی سیاسی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کمپنی بہادر کا ڈنڈا ہے، وہی ڈنڈا جس کے زور کے اوپر سکندر مرزا اس وقت پاکستان کے صدر بنے تھے، گورنر جنرل بنے تھے، غلام محمد کو ہٹا کر، اور پھر صدر بنے تھے۔ آج وہی ڈنڈا یہاں ہے، اور الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ ہم 90 دن کے اندر جو ایک آئینی اور قانونی عمل ہے ہم وہ پورا نہیں کر سکتے، اور حالانکہ الیکشن کمیشن کا محض مقصد، پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا محض کام الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن اسی سے 1 سال سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان ایک دفعہ پھر ہم نے جو 65 سالوں کا سفر طے کیا تھا، ہم آج وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 1958 کے اندر کھڑے تھے۔ 1958 کے 1 سال کے اندر پی ڈی ایم کی
इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं, जो शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे, आज हमें वहाँ ला खड़ा किया है जहाँ 1958 के अंदर पाकिस्तान खड़ा था। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है कि उन्होंने हिस्ट्री के अंदर अपना नाम जस्टिस मुनीर की तरह लिखवाना है या एक नई तारीख लिखनी है, क्योंकि 1958 से 71 का सफ़र सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। अगर इस एक साल की और 65 सालों की मुमासलत की जाए तो फिर 1958 से जब हम 1971 के ऊपर पहुंचे थे, जो एक सानिया रुनुमा हुआ था, हम सिर्फ उससे चंद कदम के फासले पर खड़े हैं और इसके दरमियान में खड़ी है सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वकाला। अगर पाकिस्तान की अदलिया जस्टिस मुनीर वाला फैसला देती है तो हम एक और साने के पाकिस्तान एक और साने की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप किसी की अवामी मकबूलियत को और वोट की ताकत को तस्लीम नहीं करते तो फिर उसके पास कोई हल नहीं रह जाता सवाए उसके कि जो उस वक़्त फिर सिविल नाफरमानी की सूरत के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने शुरू किया था। और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर नफ़रतों की एक ऐसी दीवार खड़ी हुई थी कि हमारा अपना भाई मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान दोनों जुदा हो गए। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब ये तारीख साज लम्हात हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं। इसके अंदर हमारी अदलिया का किरदार इंतहाई अहम होगा। आया अदलिया खौफ और डर से फैसला करती है या आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और इन आइनी गुंजलकों से निकालने के लिए एक आज़ाद और एक फैसला कुन फैसला देती है? ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो कुछ पीडीएम कर रही है और उसके हवारी कर रही हैं और वो लोग कर रहे हैं जो आईन और कानून की दुहाइयाँ दिया करते थे, सबके चेहरों से नकाब उलट चुका है। कुछ लोग थे जो कहा करते थे हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, और कुछ लोग थे जो कहा करते थे हम 1973 के आइन के साथ खड़े हैं। मेरे नाना ने ये आइन दिया है, उस आइन को वही लोग पामाल कर रहे हैं जिनके बड़ों ने ये आइन दिया था। गोया इन लोगों का मसला आइन नहीं है, इन लोगों का मसला जमहूरियत नहीं है, इन लोगों का मसला अपना मफाद है। जब इनका अपने मफाद के ऊपर जद पड़ती हो तो ये ज़ियाउल हक से बड़े डिक्टेटर हैं, ये अयूब खान से बड़े डिक्टेटर हैं, ये मुशर्रफ से बड़े डिक्टेटर हैं। और पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान हमें ये बतला रहा है कि ये मुशर्रफ और ज़िया और अयूब से बड़े डिक्टेटर हैं। ये जमहूरी चेहरे और जमहूरी नकाब ओढ़े हुए लोग थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या बिलावल भुट्टो साहब हों या रज़ा रब्बानी साहब हों या जनाबे वाला वो लोग हों जो कहते थे कि हमने आईन और कानून को बचाने के लिए हमने रात को अदलिया के दरवाजे खोले हैं, अब वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। कहीं से कोई आपको जुम्बश हल्की सी नज़र नहीं आ रही सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो आइन के साथ खड़ी है, जमहूरियत के साथ खड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।